السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہی دراصل اس سیمینار کا مرکزی موضوع بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس موضوع کی اہمیت اور اس کی نزاکت کا مجھے احساس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کم مائگی اور بے علمی کا بھی احساس ہے۔ ہمارے منتظمین اور ہمارے سامعین کو ہماری حیثیت سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ خاص اور اہم باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس سیمینار کی جو تھیم ہے یا جو اس کا مرکزی موضوع ہے، اس کا پس منظر تھوڑا سا ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے۔ یہ سورہ اور سورہ کی یہ آیت بطور خاص اس زمانے میں نازل ہوئی جب یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین تینوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا تھا، اور تینوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، خواتین کی عصمتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، جھوٹے پروپگنڈے کیے جا رہے تھے، ازواج مطہرات پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے تھے، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ محاذ آرائی ہو، جنگوں کی فضا بنے، تصادم ہو اور صورتحال خراب ہو جائے۔ اس وقت کی دنیا کے سامنے، جس دنیا کے سامنے اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے براہ راست پہنچ رہا تھا، یعنی عرب دنیا، اس عرب دنیا کے مقابلے میں، ان یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی تعداد بہت تھوڑی تھی، عشر عشیر بھی نہیں تھے۔ تقریباً آج بھی صورتحال یہی ہے۔ تمام باطل طاقتوں کا اتحاد ہو گیا ہے، آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اسلام کو مٹا ڈالنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینے کی آج بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کل اور آج میں دو فرق ہے۔ اس وقت تعداد کم ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب کوئی رسول موجود ہوتا ہے یا کوئی رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ قوم کے لیے حجت بن کے آتا ہے، وہ اعلان بن کے آتا ہے، اعلان اس بات کا کہ یا تو لوگ ایمان لائیں ورنہ ختم ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود پلس پوائنٹ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی پوری آبادی کا 1/4 حصہ مسلمان ہیں، تو ایک پلس پوائنٹ ادھر اور ایک پلس پوائنٹ ادھر۔ غور اس پر کرنا ہے کہ ان حالات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمت مت ہارو، غم نہ کرو، حالات اگرچہ بہت خراب ہیں، مسائل کا انبار ہے، پیچیدگیاں بے پناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام سربلند ہو کے رہے گا، مسلمان سربلند رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک حق ہے، اور حق بجائے خود بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جو چیز مضبوط اور اسٹرانگ ہوتی ہے وہ بہت بڑی مقدار اور بہت بڑی طاقت، بہت بڑی تعداد سے زیادہ طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 1 دہائی بھی نہیں گزری کہ اسلام سربلند ہو گیا، مسلمان سربلند ہو گئے، اور دنیا اس وقت کی دنیا انسانیت نے اسلام کو سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ آج بہت دنوں سے کشمکش جاری ہے، دینی جماعتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، تنظیمیں اور تحریکات بھی وجود میں آ رہی ہیں، مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ حالات بہت زیادہ بہتر نہیں ہو رہے ہیں، اور ابھی تو دیکھنے میں نہیں لگتا کہ ہم یعنی مومن اور مسلم سربلند ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً اس وقت کے مسلمانوں میں ایمان تھا، اور آج کے مسلمانوں میں ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے۔ مجھے اسی موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے کہ مومنوں کے وہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے جن سے سربلندی ملتی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، میں طالب علم ہوں قرآن مجید کا جس حد تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی مومنانہ وصف ایسا نہیں ہے جو سربلندی نہ عطا کرتا ہو۔ ہر مومنانہ وصف سربلندی عطا کرتا ہے۔ میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں یورپ اور امریکہ کی ایسی مثالیں دے سکتا تھا کہ ایک فرد نے، ایک نوجوان لڑکے نے، ایک نوجوان لڑکی نے، ایک صحافی نے، ایک دانشور نے، ایک مفکر نے محض ایک اسلامی وصف کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا جیسا نمائندہ بنا، اس طرح کے نمائندے تلاش کرنا مشکل ہے۔ لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے، اور اپنے اندر وہ کون سے بنیادی مومنانہ اوصاف پیدا کرنے ہیں جن کے بغیر سربلندی نہیں مل سکتی، میں اپنی گفتگو اسی تک محدود رکھوں گا۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط اور محکم ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء اور مفکرین ہوں، کسی تحریک سے وابستہ افراد ہوں، اہل مدارس ہوں، کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، یہ سارے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ایمان کی کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دعویٰ کافی نہیں ہے، دعویٰ کا ثبوت بھی فراہم کرنا پڑے گا۔ واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مجید کے اس اجمال کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو حلاوت ایمان مل جاتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس ہم کیسے بتائیں؟ ایمان کی مٹھاس بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، ایمان کا مٹھاس پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ایمان کا مٹھاس ایمان میں ڈوب کر حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں۔ ہم سب لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا واقعی اللہ اور اس کا رسول ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ بیوی کی فرمائش ہو ایک طرف، حکم خداوندی ہو ایک طرف، ہم کدھر جھکیں گے؟ اولاد کا بگاڑ ہو ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا پیغام ہو ایک طرف، ہم کس طرف جائیں گے؟ خاندانی رسم و رواج ہو ایک طرف، حکم خداوندی ہو ایک طرف، ہم کس طرف جائیں گے؟ مال و متاع سے محبت، دنیا سے محبت، کاروبار سے محبت، تجارت سے محبت، سروس سے محبت اور مناصب اور عہدوں سے محبت ایک طرف، اور فرمان نبوی اور فرمان خداوندی اور سنت نبوی ایک طرف ہو۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ہم کس طرف جھکیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تابع بننا جتنا ہی لازم ہے اتنی ہی زیادہ اس طرف سے بے پرواہی برتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہم جتنا چاہیں دے سکتے ہیں اور بھی نواز سکتے ہیں اور جب چاہیں چھین سکتے ہیں، لیکن جب دنیا کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں تو کبھی ہماری توجہ ادھر نہیں ہوتی کہ دینے والے نے دیا ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا۔ حد تو یہ ہے کہ میں خود قصبے سے قریب رہتا ہوں، میں نے کئی شہروں اور قصبوں کو دیکھا ہے، باقاعدہ مختلف مساجد میں جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز، تراویح کی نماز کے اوقات اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور دکان بھی چلتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی محبت اللہ سے، جتنی محبت مسجد سے، جتنی محبت نماز سے، اتنی ہی محبت کاروبار سے ہے۔ جب کاروبار اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یکسانیت آ جائے گی، دونوں پیرلل آ جائیں گے، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، تو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ ایمان بہت زیادہ کارگر نہیں ہوتا۔ اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، تجارت بھی چھوڑ دیں گے، زراعت بھی چھوڑ دیں گے، گھر بار بھی چھوڑ دیں گے اور اپنی ہر چیز، بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ جی چاہے تو ہجرت کر کے مدینہ جانے والے مہاجرین سے پوچھ لو۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ مومنانہ شان اور مومنانہ وصف بہت اہم، بہت بنیادی یہ وصف ہے، ایمان محکم جس کا نام ہے۔ ایمان محکم کے بغیر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سربلندی مل جائے تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری بڑی اہم چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے حکمت و بصیرت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة في منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحکمہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے
کہ ہم دائی امت ہیں. دائی تو سب ہیں، دنیا کے سارے انسان دائی ہیں، سب دائی ہیں. کوئی آدمی وہ پاگل جو کسی روڈ پہ کھڑا گھوم رہا ہے، جس کے پاس عقل و فہم نہیں ہے، وہ گندا بھی کھا سکتا ہے، لڈو بھی کھا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. تو جن کے پاس عقل و خرد اور دماغ ہے سب دائی ہیں. آپ کی دکانوں پر جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ بورڈ دعوت ہے، ہماری اس دکان پر اس سامان کے لیے آئیے، یہ فلاں چیز کی دکان ہے. آپ جو کام بھی کرتے ہیں، مدرسہ کھولتے ہیں، مدرسے پر آپ بورڈ لگاتے ہیں، مدرسۃ الاصلاح، جامعۃ الفلاح، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، یہ سب دعوت ہے. ہر شخص جس کام سے وابستہ ہے وہ اس کا داعی ہے. لیکن ان ساری دعوتوں میں سب سے عمدہ اور سب سے اچھی دعوت وہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے والی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی دعوت کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے. مدرسوں کی طرف بلانا، کاروبار کی طرف بلانا، زراعت کی طرف بلانا، اپنے فکر و فلسفہ کی طرف بلانا، اپنی پارٹی کی طرف بلانا، اپنی حکومت و اقتدار کی طرف بلانا، یہ سب بلانا ہے. لیکن سب سے ممتاز بلانا وہ ہے جو اللہ کی طرف بلانا ہو. لیکن اللہ کی طرف بلانے کے لیے انتہائی حکمت کی ضرورت ہے. حکمت بھی چاہیے اور موعظہ حسنہ بھی چاہیے. کون سی بات کب کس کے سامنے کہی جائے اور کس انداز میں کہی جائے، یہ حکمت ہے. موعظت یہ ہے کہ بات وہ کیجئے جس میں ترغیب بھی ہو، تشویق بھی ہو اور ترہیب بھی ہو. وعظ کے اندر تنبیہ اور تحدید کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہوتا ہے. اگر للچانے، ترغیب دینے، پھسلانے، بہلانے اور شوق دلانے کا موقع ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے. گھن گرج کے ساتھ ڈرانے، دھمکانے، خوفزدہ کرنے کا موقع ہو تو ایسی گفتگو بھی کی جائے. لیکن گفتگو کا اسلوب ایسا ہو کہ کوئی سامع یہ نہ سمجھے کہ متکلم یا مقرر میرا مخالف ہے. میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی رعایت سے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں. البتہ بعض مثالیں جو مفید مطلب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، معروف داعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بہتوں کو ایمان لانے کی توفیق بھی بخشی. ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ان کے ایک دوست تھے پنڈت جی، پڑھے لکھے آدمی وہ بھی تھے، پڑھے لکھے آدمی یہ بھی ہیں. پنڈت جی کے پتا جی کا دیہانت ہو گیا. پنڈت جی نے ان کو انوائٹ کارڈ دیا. انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا اچھا تو کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا کچھ نہیں ہے، بس آپ کو آنا ہے دعوت میں. کہا ٹھیک ہے. اب ہم سب لوگ سوچیں، ایک غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے، اس کا بیٹا ترہی کرنے جا رہا ہے اور ترہی کی دعوت دے رہا ہے، اور ہم مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے. وہ گئے دعوت میں، ابھی کھانا نہیں کھایا. پنڈت جی خود پڑھے لکھے آدمی تھے، انجینئر تھے. ان کے رفقا اور دوست بھی ظاہر پڑھے لکھے لوگ تھے. جب سارے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک اجتماع ہوا، لوگ اکٹھا بیٹھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہمارے دوست جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں آ تو گیا ہوں لیکن آپ کا انوائٹ لیٹر سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے دعوت کا انداز دیکھیے. کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورگیہ پتا جی کا دیہانت ہو گیا ہے، ان کے بھوج میں آپ کو آمنترت کیا جاتا ہے، آپ آئیں، پدھاریں اور بھوج کر کے ان کی آتما کو شانتی پہنچائیں. انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے اسی میں لکھا ہے سورگیہ پتا جی، یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے پتا جی سورگ میں پہنچ گئے، اور دوسری طرف آپ لکھتے ہیں بھوج کیجئے اور ان کی آتما کو شانتی پہنچائیے. اس کا مطلب ان کی آتما بھٹک رہی ہے. آتما سورگ میں بھی پہنچ گئی اور بھٹک بھی رہی ہے. وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب جتنے لوگ تھے سب انگشت بدرداں، یہ کیا ہو گیا؟
کہا صاحب ایسے ہی تو ہمیشہ سب لکھتے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہی غلطی ہے کہ ہمیشہ سے اگر کوئی کام ہوتا چلا آیا ہے تو لوگ آنکھ بند کر کے وہی کام کرتے ہیں، اور اچھے اچھے پڑھے لکھے آپ جیسے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. کہا اچھا تو اب میں آئندہ اگر ہمارے کسی عزیز کا دیہانت ہوا تو میں ایسا نہیں لکھوں گا. کہا صرف اسی ایک چیز کے بارے میں کہ پورے جیون کے بارے میں آپ نئے سرے سے سوچیں گے؟ آپ کے باپ دادا، آپ کے پتا، آپ کے ماتا، یہ سب لوگ کچھ اور کرتے رہے ہیں، کسی اور کو پوجتے رہے ہیں، کسی اور راہ پہ چلتے رہے ہیں. ان کو موقع مل گیا دعوت دینے کا، اور انہوں نے باقاعدہ اسلام کا پیغام توحید بڑے خوبصورت اسلوب میں پہنچایا. میری معلومات کی حد تک بعد میں لوگوں نے غور کیا اور پتہ یہ چلا کہ ان میں سے 7-8 مہینے کے بعد 6 پڑھے لکھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے دعوت، حکمت و موعظت. یہ حکمت و موعظت ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اسٹیجوں سے دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، کافر و مشرک بنایا جاتا ہے، فاسق بنایا جاتا ہے. یہ کافر ہے، یہ مسلمان فاسق ہے، یہ مسلمان آدھا ایمان والا ہے، وہ مسلمان پکا ایمان والا ہے، یہ مسلمان چوتھا ایمان والا ہے، یہ تو صرف مسلمان ہے، اس کے اندر اسلام ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باہر کے سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے تھے، اور ہم اسلام میں موجود سارے لوگوں کو باہر کر رہے ہیں، گیٹ آؤٹ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت اور موعظہ حسنہ کی بڑی اہمیت ہے، موضوع بڑا اہم ہے. اس لیے اجازت ہو تو ایک مثال اور دے دوں، ممکن ہے 2-4 منٹ زیادہ لگ جائے. ایک مثال اور، یو پی کی بات ہے، یہاں کے نہیں، پرتاپ گڑھ کی. RSS کی ایک بہت نامور اور ممتاز خاتون ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ایمان بھی لا چکی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسلمان لوگوں کو، عورتوں کو پردے میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک پڑھے لکھے مسلمان کو پکڑ لیا اور کہا بھئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اپنی عورتوں پر کیوں اتیاچار کر رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ان پر تو بہت زیادہ آپ ظلم کر رہے ہیں. کہا ہوا کیا؟ ہم تو اپنی بیوی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے کوئی کام بھی نہیں کرواتے، اپنی بیوی کو دکان پہ نہیں بٹھاتے، اپنی بیوی سے پان نہیں بچواتے، اپنی بیوی کو ہم کہیں باہر کاروبار میں نہیں لگاتے، ہم نے کسی سروس پہ نہیں لگایا ہے. ہم نے کون سا اتیاچار کیا ہے؟ اور آپ یہاں بھی آئی ہوئی ہیں، ابھی آفس میں بھی جائیں گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی، بہت سارا کام آپ کی ذمہ ہے. انہوں نے کہا اصل میں سب سے بڑا اتیاچار یہ ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کو ڈھانک دیا ہے، نقاب میں لگ پہنا. تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ میری بہن ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں، مانتے ہیں؟ کہا ہاں. تو کہا اگر میں آپ کی طرف دیکھوں تو غلط نگاہ سے دیکھوں گا یا اچھی نگاہ سے؟ جب میں بھائی بن گیا تو اچھی نگاہ سے دیکھوں گا. کہا بھئی اب آپ تو اچھے آدمی ہیں. کہا تو تھوڑا اپنے بلاؤز کی آستین ذرا سا سرکا لیجئے، ذرا سا. ان کے دوستوں نے مذاق کیا کہ ہاں ابھی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آستین سرکا لیجئے، بعد میں کہیں گے کل سرکا لیجئے. انہوں نے ڈانٹا اور کہا یہ میری بہن ہے، میں اپنی بہن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، یا تو اپنی زبان بند کرو یا تو اٹھ کے چلے جاؤ. ہر خاتون، ہر انسان کی، ہر مرد کی بہن ہے، اور بہن کی عزت و آدر کرنا سیکھو. چپ ہو گئے لوگ. انہوں نے آستین ذرا سرکائی. کہا آپ بتائیے کہ ابھی آستین کے اندر جو آپ کا چمڑا چھپا ہوا تھا اس کا کلر اور آستین کے باہر کا کلر دونوں ایک ہی ہے؟ کہا نہیں. کہا اوریجنل کلر کون ہے؟ کہا اوریجنل وہ ہے جو چھپا ہوا تھا. کہا اچھا کون لگ رہا ہے؟ کہا اچھا بھی وہی لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہی آستین یہاں تک آ جاتی تو پورا ہاتھ اوریجنل اور اچھا نہ لگتا، اور اگر یہی چہرے پر آ جائے تو چہرہ بھی اور اچھا نہ لگے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری عورت کے اندر اوریجنالٹی رہے، پوری کی پوری اوریجنل رہے، تاکہ جب ہم اپنے گھر میں جائیں، اپنی بیوی کو دیکھیں تو ہمارا دماغ، ہماری نگاہ کسی اور طرف اٹھے ہی نہ. ایک معمولی سا واقعہ ہے، معمولی سی چیز ہے. آئی تھی اہل اسلام کو زیر کرنے کے لیے، لیکن خود شکار ہو کر کے گئی اور بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا. ادعو الی سبیل ربک، حکمت اور موعظت کی
بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم حکمت و موعظت کو اہمیت دے دیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، انقلاب آ جائے گا، دنیا تبدیل ہو جائے گی، صورتحال بدل جائے گی۔ ہم کام نہیں کرتے، ہمیں کام کرنا نہیں آتا، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے۔ اللہ کی کتاب پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کی سیرت کا مطالعہ کریں، تب ہمیں اندازہ ہو اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلوب دعوت کیا ہے، تب معلوم ہوگا۔ کرنے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ جو موجودہ سروے ہے، اس سروے رپورٹ کے مطابق تقریباً آج 1,53,900 افراد روزانہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ ان میں 1,24,000 بغیر ایمان کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پڑوس سے بھی مرتے ہیں۔ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہم ان کے بغل میں تھے، یہ اہل اسلام تھے، ہم اسلام سے محروم رہ گئے، کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہمارے پڑوسی ہمارے بغل میں رہتے ہیں، ہماری پارٹی میں شامل ہیں، ہمارے کاروبار میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہم نے ایمان ان تک نہیں پہنچایا، اسلام ان تک نہیں پہنچایا، بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ قیامت کے روز کہتے ہیں، پربھو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ پوتر قرآن سمست مانو جات کے لیے ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتمیش دودت ہیں اور سمست مانو جات کے لیے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ سوچئے۔ یہ سب ایسے موضوعات ہیں جن پر ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پہلو صبر ہے۔ صبر کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے آپ سن لیجئے، آپ کو کوئی ستائے، کوئی مارے، کوئی سزا دے، آپ کا کوئی نقصان کرے، دکان لوٹ لے، آپ صبر کر جائیے۔ ایک صبر تو یہ ہے۔ ایسا صبر جائز نہیں الا کہ کوئی اس طرح مجبور ہو کہ وہ اپنی مجبوری دور نہیں کر سکتا، یہ صبر جائز نہیں۔ جسے ہم عام طور پر صبر کہتے ہیں وہ صبر ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے مجبوری۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے پوچھئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ثلاث من اخلاق الایمان من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن اذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن اذا قدر لم يتعاطى ما ليس له۔ صبر ان آیات اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر دراصل نام ہے آنے والی مصیبتوں کو جھیلنا، اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، حالات کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور اس راہ میں آنے والی جتنی دشواریاں ہوں ان ساری دشواریوں کو پرے کاہ کے برابر نہ سمجھنا، اصلاً صبر یہ ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کو ہم نے جی جان سے قبول کیا ہے، سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے۔ اسلام کی خاطر مصیبتیں اٹھائیں گے، پریشانیاں اٹھائیں گے، آزمائشوں سے گزریں گے، لیکن موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
یہ ہے اصل صبر. صبر اس کا نام ہے. عمومی مفہوم میں ہم صبر یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے مار دیا تو ہم سہ لیں, کسی نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا ہم سہ لیں, کسی نے ہمارا نقصان کر دیا جانے تو ہم بھی نقصان نہ کریں, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اصلی صبر یہ ہے, اور صبر پر ہم کو قائم رہنا چاہیے. یہ انتہائی اہم اور بنیادی مومنانہ شان ہے. اتنے سارے پہلو ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں گفتگو ممکن نہیں. چوتھا بڑا اہم پہلو ہے جس کی جانب توجہ ہمارے ابھی بھائی مولانا مفتی ارشد فاروقی صاحب نے دلائی ہے, وہ اتفاق و اتحاد ہے. یہ اتفاق و اتحاد ایک ایسی بنیاد ہے کہ اگر یہ بنیاد ہاتھ سے چلی گئی تو ایک گھر بھی باقی نہیں رہ سکتا, حتیٰ کہ یہ اجلاس نہیں چل سکتا, کائنات تو چھوڑ دیجیے. اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ مائک, یہ ڈائز, ہم, صدر مجلس, کنوینر, آپ, یہ سب اگر اس کانفرنس کا ماحول نہ بنائے تو کانفرنس نہیں چل سکتی. یہ ہے اتحاد کی اہمیت. اسی لیے غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دوسری جگہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو ان سارے نبیوں اور رسولوں کو دو بنیادی کام دیے. دو, ایک تو یہ کہ وہ دین قائم کریں, اور اقامت دین کے لیے جتنے لوگ تیار ہو جائیں سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیں. یہ ہے اتحاد و اتفاق. اس اتحاد و اتفاق کا اگر ہم مظاہرہ یا اس کا مظہر دیکھنا چاہیں آج کی دنیا میں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں, یہ میرا دیا ہوا نہیں ہے, 2001 کا فگر ہے جو میں نے حاصل کیا ہے. اب ممکن ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہو, لیکن نیا میرے پاس کوئی نئے سروے رپورٹ نہیں ہے. افریقہ, پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں وہ 1 ارب 60 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, 70 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. جتنے ہیں میرے پاس موجودہ فگر نہیں ہے, لیکن جب کا ہے اس وقت کے مسلمانوں کی 59% آبادی, مسلمانوں کی 59% آبادی صرف متحدہ افریقہ میں بستی ہے. 24% مسلمان ایشیا میں ہیں, 13% مسلمان یورپ میں ہیں, 4% مسلمان امریکہ میں ہیں. لیکن شاید میں نہیں آپ سب جانتے ہوں گے کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسلام امریکہ میں پھیل رہا ہے, اس کے بعد یورپ میں پھیل رہا ہے, اس کے بعد ایشیا میں پھیل رہا ہے, اور اس کے بعد پھر افریقہ کا نمبر آتا ہے اسلام کی اشاعت میں. کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے, میں گیا تو نہیں کبھی, نہ یورپ گیا امریکہ گیا, لیکن جانے والے بتاتے ہیں کہ مسلکی بنیادوں پر وہاں تصادم نہیں ہے, وہاں اتحاد ہے, اتفاق ہے. علماء بھی, پروفیسرز بھی, انجینئرز بھی, ڈاکٹرز بھی, فلاسفر بھی, جدید تعلیم یافتہ, قدیم تعلیم یافتہ, اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق سب ایک دوسرے کا کنٹریبیوشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, اور اس تعاون کی بنیاد پر جس تیزی کے ساتھ اسلام یورپ یا امریکہ میں فروغ پا رہا ہے, ایشیا اور افریقہ میں نہیں ہے. اگر آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم یہاں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اور فروغ اسلام میں پیش رفت وہ نہیں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے, تو ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے 100 بار اور غور کرنا چاہیے کہ سبب کیا ہے. بنیادی سبب یہ نظر آئے گا کہ ہماری 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہے سب کی. ابھی آج ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے, آج اتفاق پیدا ہو جائے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ایک آواز بن جائیں, تو ہمیں اور آپ کو جن حکومتوں سے شکایتیں ہیں یا رہی ہیں وہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ اتنی بڑی تعداد
جو تقریباً اس ملک کی 25% آبادی، نہ 20% آبادی، 20 نہیں 15% آبادی بھی اگر اس ملک کی ہم مسلمان ہیں تو 15% آبادی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ ایک ہو جائیں، ایک آواز ہو جائیں اور ایک سوچ کے حامل ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگی۔ یہ ہے اتحاد کی اہمیت جو آج ہمارے درمیان نظر نہیں آتی۔ وقت تھوڑا سا بچا ہے، اس لیے میں اب آخری پوائنٹ پر آتا ہوں۔ ابھی کئی چیزیں ہیں جن پہ گفتگو کرنی تھی، جیسے جہد مسلسل ہے اور قناعت و توکل ہے اور شکر بھی ہے، حسن اخلاق ہے، اثار و قربانی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آخری گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت اللہ کی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو علماء ہوں۔ علماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ ہوگا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ڈرتے ہیں، بس۔ علماء کا مطلب مدارس کے فارغین نہیں ہیں، مدارس کے فارغین میں بھی بہت سارے ملیں گے آپ کو جو اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے، اور جنہوں نے مدرسوں کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو علماء سے مراد وہ علماء ہیں، وہ اہل علم ہیں جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کے مقام سے واقف ہیں، اپنی حیثیت سے واقف ہیں، انہی کا نام علماء ہے۔ اور ایسے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% تھے، کوئی صحابی رسول ایسا نہیں جو اس معنی میں عالم نہ رہا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، العلم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اسے اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنی پوزیشن کے بارے میں اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تو وہ مسلم نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 لاکھ سے زائد جتنے اہل ایمان تھے وہ سب قرآن کی اصطلاح میں علماء تھے، علماء۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بھی اسلام قبول کرے، اسلام میں داخل ہو جائے، مومن بن جائے، اسے عالم ہونا چاہیے، یہ فرمان نبوی ہے۔ اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ چاہے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، چاہے سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ ہو، یا اور اس سے آگے پیچھے کی رپورٹیں ہوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں صرف 81.8% بچے کسی اسکول یا مکتب میں جاتے ہیں، 60.9% پرائمری اسکول یا مکتب پاس کرتے ہیں، 40.5% مڈل تک یا مولویت تک پہنچتے ہیں، اور 23.9% ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں، بلکہ میں نے مولویت زیادہ کہہ دیا، عربی اول دوم، ہائی اسکول مولویت تک پہنچتے ہیں۔ اور گریجویٹ علماء اور فضلاء ہمارے ملک ہندوستان میں 1% بھی نہیں ہے۔ جس ملت کو اور جس امت کو 100% علماء ہونا چاہیے، اس امت کے یہاں 1% بھی علماء نہیں ہیں، گریجویٹ نہیں ہیں۔ اور جو لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، ان تعلیم حاصل کرنے والوں میں سے بھی صرف 4% ہیں جو دینی علوم میں جاتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس میں اعشاریہ کے بعد 0 کتنا زیرو لگائیں گے کہ وہ گریجویٹ یا وہ علماء اور فضلاء ملت کے لیے مفید کل اور پرزہ بھی بنتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے علاقے کا جائزہ لے لیں، چاہے صوبائی سطح پہ جائزہ لے لیں، چاہے ملکی سطح پر جائزہ لے لیں، بے پناہ مایوسی ہوتی ہے آج کی اس ماڈرن دنیا میں، جبکہ بچہ موبائل سے جڑ چکا ہے، نیٹ کا استعمال کر رہا ہے، ویب سائٹ سے جڑا ہوا ہے، واٹس ایپ سے اس کا تعلق ہے۔ اس دنیا میں، آج کی دنیا میں
5710 ایسے بڑے گاؤں ہندوستان میں ہیں جہاں کی مسلم آبادی 40% ہے اور وہاں اسکول نہیں ہے۔ اس سے زیادہ رونے کا مقام کیا ہوگا؟ بس میں یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک آئینہ میں نے دکھایا ہے کہ سربلندی کے لیے کون کون سے مومنانہ اوصاف ہونے چاہیے، ان میں سے صرف چند بنیادی اوصاف کا ذکر کیا ہے، اس امید پر کہ جس درد سے میں نے بیان کیا ہے اسی توجہ سے آپ نے سنا ہوگا اور انشاءاللہ اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ محترم مولانا محترم محمد عمر اسلم صاحب اپنے کلمات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں اگلی اسپیچ کے لیے، میں ترانے کے لیے ویسٹ بنگال سے ہمارے ایک چھوٹے ننھے ساتھی بھائی مجاہد الاسلام کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔